معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے حکم بدل ڈالا، چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا کہ حبہ فی شعرہ، یعنی ہم کو بالیوں میں دانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4641۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عینہ بن حسن بن حذیفہ نے اپنے بھتیجے حربن قیس کے یہاں آ کر قیام کیا، اور ان چند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہت قریب رکھتے تھے۔ جو لوگ قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہی کو زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی تھی، اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے۔ اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان۔ عینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدیکی حاصل ہے، میرے لیے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے دو۔ حرب بن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت مانگوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ انہوں نے عینہ کے لیے بھی اجازت مانگی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ مجلس میں جب وہ پہنچے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم، نہ تو تم ہمیں مال ہی دیتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا، اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ حرب بن قیس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا ہے، معافی اختیار کر اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجیے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں۔ اللہ کی قسم کہ جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4642۔ وکیع نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت معافی اختیار کیجیے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے لوگوں کی اخلاق کی اصلاح کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4643۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں، یا کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4644۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ انفال کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی۔ الشوکہ کا معنی دھار نوک، مردفین کے معنی فوج در فوج کہتے ہیں، ردفنی واردفنی یعنی میرے بعد آیا۔ ذالکم فذوقوہ، ذوقوہ کا معنی یہ ہے کہ یہ عذاب اٹھاؤ، اس کا تجربہ کرو، منہ سے چکھنا مراد نہیں ہے۔ فیرکمہ کا معنی اس کو جمع کرے، شرد کا معنی جدا کر دے یا سخت سزا دے۔ جنحو کا معنی صلح طلب کریں، سلم سلم اور سلام کا معنی ایک ہی ہے۔ یسخن کا معنی غالب ہوا، اور مجاہد نے کہا مکا کا معنی انگلیاں منہ پر رکھنا، تصدیہ سیٹی بجانا، شبتو کا تاکہ تجھ کو قید کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4645۔